تعلیم نامہ کے اس سیشن میں قطب الدین شاہد کا انقلاب یوٹیوب کے تمام سامعین کو آداب، السلام علیکم۔ آج ہم مختلف موضوعات پر بات کریں گے۔ موضوع ہمارا تعلیم اور تعلیم نامہ ہے، لیکن تعلیم کے حصول میں کیا کیا دشواریاں آتی ہیں، کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں، اور ہمیں اس سماج میں اس کا تعلق کس طرح سے پیدا کرنا ہے، اس پر ہم باتیں کریں گے۔ آج ہمارے مہمان ہیں ہندوستان کے معروف ادارے جامعہ محمدیہ منصورہ، جس کی کئی برانچز ہیں، مالیگاؤں، بنگلور، مئو۔ ہم ان کے ایک اہم ذمہ دار راشد مختار صاحب سے بات کریں گے۔ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، عالم دین ہیں، اور اہم چیز یہ ہے کہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جنہیں ہم مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم ان سے انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس محفل میں۔ شکریہ۔ سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے ہمارے سماج میں جو قوم کے تعلیمی مسائل ہیں، ان مسائل کا ایک طرح سے بنیادی حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم کی پرائیورٹی ایڈوکیشن کہیں نہیں ہے۔ قوم کی جو پرائیورٹی ہے، بزنس سے ریلیٹڈ ہو، گھروں میں شادیوں سے ریلیٹڈ ہو، ان کے 2 ویلر یا 4 ویلر کے پرچیز سے ہو، باہر آپ کو اگر کھانے جانا ہے، گھومنے جانا ہے، خرید و فروخت سے ریلیٹڈ ہو، ہر اس چیز کا نظم ہو جاتا ہے۔ جی۔ لیکن جب بات تعلیم کی آتی ہے تو انفارچونیٹلی اور کئی ایک رپورٹس نے بھی، سچر کمیٹی کی رپورٹ، اس کے بعد بہت سارے انڈیویجول آرگنائزیشنس نے بھی انالیسس کی، بہت پیچھے ہیں۔ کوئی خاص دلچسپی نہیں، کچھ ویلڈ پوائنٹس ہیں کہ کوالٹی ایڈوکیشن افورڈیبل نہیں ہے، ایکسیسیبل نہیں ہے، اس طریقے کے چیلنجز آتے ہیں، بٹ مور سو اٹ از بیکاز ایڈوکیشن سم ویئر از ناٹ اے پرائیورٹی۔ ان کی پرائیورٹی ایڈوکیشن نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں اویئرنیس نہیں ہے۔ اویئرنیس یہ مطلب یہ ایک سائیکل ہے، پرائیورٹی نہیں ہے تو اویئرنیس نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے تو پرائیورٹی ہے۔ جی، اسی میں کہیں نہ کہیں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے جو تعلیم کو روزگار سے جوڑ کر دکھایا جاتا ہے۔ جسے کہا جاتا ہے مطلب کہ بچوں کو مطلب کہ تعلیم حاصل کرو کیونکہ آپ کو روزگار حاصل کرنا ہے، تعلیم سے ہی رزق کو جوڑ دیا گیا ہے۔ تو کیا ہمارے اسلامی تصور کے خلاف نہیں ہے یہ بات؟ رزق تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھ رکھی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کیے ہیں، جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں، جو پروفیشنل کورسز نہیں کیے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اچھی خاصی ان کے آمدنی، اچھے خاصے ان کے بزنسز ہیں۔ ہم جو رزق کو تعلیم سے جوڑتے ہیں بہت مشکل ہے، لیکن عام پریکٹس یہی ہے کہ آپ لڑکا پہلے پڑھے، جاب حاصل کرے، کمائے، پھر شادی کرے۔ جبکہ اسلام میں یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنا رزق بڑھانا ہے تو آپ شادی کیجئے، آپ کا رزق بڑھے گا۔ جو جن سے آپ شادی کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رزق لکھا ہے ان کا، آپ کے ان سے جو بچے ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رزق لکھا ہے۔ تو جب آپ شادی کریں گے تو وہ سارا رزق جو ہے آپ کے ذریعے سے آئے گا۔ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ پریکٹیکل کیسے ہے کہ اگر میں ایک آدمی کو، مطلب ایک شخص کو شادی کر کے لے آتا ہوں تو مزید میرے خرچے بڑھنے والے ہیں، ابھی میں نے اس کا کوئی نظم کیا نہیں ہے۔ بولنے میں شاید آسان ہے، میں آسانی سے بول بھی رہا ہوں، آج کے حالات میں اس کو ایکسیپٹ کر پانا یا پریکٹیکلی سوچ پانا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم کو وہ پختہ ایمان کی ضرورت ہے۔ تعلیم آپ کے کیریکٹر سے جڑی ہوئی ہے۔ علم جو ہے، ایڈوکیشن جو ہے، آپ کا کیریکٹر بلڈ کرتی ہے، ڈگریز نہیں۔ میں علم کی بات کرتا ہوں۔ بہت سارے ہمارے ایڈوکیٹڈ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جن کا بیہیویئر اپ ٹو دا اسٹینڈرڈز نہیں ہوتا، اس سے یہ کلیئر ہے کہ مطلب ڈگریز آر ناٹ واٹ ایڈوکیشن از۔ آج موجودہ حالات میں آپ بہت آسانی سے ڈگریز بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایڈوکیشن از ایڈوکیشن، علم ہوتا ہے، اور ایک عالم کو
آپ اس سے بات جب کریں گے تو آپ پہچان لیں گے ان کے اخلاق سے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے، اور ان کو مطلب ایک جنرل درد ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے کسی اور کے کام آ سکیں۔ تعلیم کے تعلق سے جو بات ہو رہی ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ تعلیم تو اس کا نظم تقریباً ہر جگہ ہے، کہیں چھوٹے کہیں بڑے پیمانے پر، لیکن کچھ اس میں کوالٹی کی بات آتی ہے، جی، اور جب بات کوالٹی کی آتی ہے تو اس میں منصورہ کا بھی نام آتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ منصورہ میں تعلیم اور کوالٹی کی تعلیم کے تعلق سے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ الحمدللہ منصورہ نے ایکسپینشن سے، کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پر ہمیشہ سے کام کیا ہے۔ یہ اگین ہمارا ایک طریقے سے دینی فریضہ ہے کہ آپ مسلمان کو جو کام کرنا چاہیے سب سے بہتر کرنا چاہیے، تاکہ آپ کا کام آپ کی چھاپ ہو اور یہ آپ کی پہچان بنے۔ کوالٹی ان ایڈوکیشن بہت ضروری ہے، جو کہ آج دنیا بھر میں یہ صرف ہمارے ملک کے کمزوری یا پریشانی نہیں ہے، پورے ملک بھر میں کوالٹی ایڈوکیشن بیکاز آف دا لیک آف کوالٹی ٹیچرس، کوالٹی ٹیچرز ہمیں نہیں مل پا رہے ہیں کیونکہ یہ تیار نہیں ہو پا رہے یا جو بھی کنڈیشنز ہیں۔ تو کوالٹی ان ایڈوکیشن کین اونلی بی پاسبل وتھ کوالٹی ٹیچرس۔ ہم کوالٹی کے نام پہ اگر بہت بہترین انفراسٹرکچر بناتے ہیں، بہت بہترین آپ اس میں لیبز بنا لیجئے، کلاس روم بنا لیجئے، آپ بہت اچھی ہارڈ باؤنڈ بکس لے آئیے، پروجیکٹرز اینڈ اسکرینز، بہرحال میں یہ اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایک سٹینڈرڈ امپروو نہیں کرتے، بٹ تعلیم ایک ٹیچر سے اسٹوڈنٹ تک ایڈوکیشن کا ٹرانسفر ہے، اور یہ ٹیچر کو جب تک اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا کہ جب کہ وہ بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں یہ صرف ایک فیکچول چیزیں ٹرانسفر نہیں کر رہے ہیں، پر ان کی ایک طرح سے پرورش بھی کر رہے ہیں۔ تو ایسے فرد، ایسے ٹیچرز جو کہ کوالٹی سمجھتے ہیں، اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اسے پروفیشن نہیں سمجھتے، ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ منصورہ میں اگر میں انجینئرنگ کالج کی بات کرتا ہوں تو ایک 50% ٹیچرز ہمارے صرف سینٹرل یونیورسٹی سے، ماشاءاللہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انڈیا کی رینک 4 یونیورسٹی ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ انڈیا کی رینک 1 یونیورسٹی ہے، ایسی سینٹرل یونیورسٹیز سے ہمارے یہاں سٹاف موجود ہیں، اور اسی کا ایک رزلٹ یہ ہے کہ الحمدللہ پچھلے 2 سال سے پونا یونیورسٹی سے جس سے ہم افیلیٹڈ ہیں، جو کہ انڈیا کی رینک 11 یونیورسٹی ہے، اس کے ٹاپر اور گولڈ میڈلسٹ ہمارے یہاں سے ہیں۔ تو آپ اچھے ٹیچرز کا انتخاب کیجئے تو کوالٹی ان ایڈوکیشن خود بخود آئے گی۔ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ آپ نے کوالٹی کے لیے اساتذہ کا انتخاب بہت اعلیٰ پیمانے پہ کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، خاص طور ہماری قوم میں ویلفیئر کا معاملہ یا ڈسکاؤنٹ کا معاملہ، یہ مطلب صرف آپ کے یہاں نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں ہر جگہ ہے، ہر سطح پر ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مطلب مجموعی طور پر قوم میں جو یہ بیماری جو مطلب بیماری پائی جاتی ہے، اس بیماری کا حل کیا ہے؟ ہم مطلب جو ہے مانگنے والی قوم کیوں بن رہے ہیں، ہم دینے والی قوم کیوں نہیں بن پا رہے ہیں؟ غیرت جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو ان سب چیزوں سے وہ بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی آج کے دور میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایک پروفیشنل ادارہ رن کر رہے ہیں یا سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ کے ایڈوکیشن کے لیے، آپ کے ہائر ایڈوکیشن کے، آپ کے پروفیشنل ایڈوکیشن کے لیے یا آپ کی اسکولنگ کے لیے کوئی مسلم مائنورٹی گروپ ہے، آرگنائزیشن ہے، یہ ایڈوکیشن کی فیلڈ میں آپ کے لیے آتے ہیں، تو لوگوں کو کہیں نہ کہیں یہ توقع رہتی ہے کہ شاید ان کے لیے اور آسانی ہو جائے۔ یہ ایسے ہی نہیں مطلب آسانی طلب کرنے والے، پسند کرنے والے بنے، اس میں کہیں نہ کہیں ایک جو پرورش ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہر والدین اپنی اولاد کے لیے بڑھ چڑھ کر جتنا کر سکیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان والدین کو کسی اسٹرگل سے گزرنا پڑا ہو تو ان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ وہ اسٹرگل ان کے بچوں کو نہیں اٹھانا پڑے، اور اسی طریقے سے ہر جگہ ان کے لیے آسانی کریٹ کرتے کرتے
یہ ایک جو مضبوط کیریکٹر بننا چاہیے وہ نہیں بن پا رہا ہے. دیکھیے دنیا کا دستور ہے، یہ نظام ہے کہ برے حالات جو ہیں وہ اسٹرانگ پرسنالٹیز کریٹ کرتے ہیں. اسٹرانگ پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں یہ برے وقت کو اچھے وقت میں تبدیل کرتی ہیں. اچھے وقت سے پھر اگر آپ خیال نہ رکھیں اور آسانی ہی آسانی کریٹ کر دیں تو پھر ایک کمزور پرسنالٹی، ایک کمزور نسل تیار ہوتی ہے جو آپ کے جو خوشحال وقت، ایک اچھا وقت کریٹ ہوا ہے، اس کو ایک پھر برے وقت میں تبدیل کر دیتی ہے. اور یہ اس طریقے سے یہ سرکل چلتے رہتا ہے. تو یہ سرکل کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، یہ سرکل کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. یہ ہو سکتا ہے کہ جب خوشحالی کا دور ہو تو اس میں آپ اپنے بچوں کے لیے، اگلی نسل کے لیے ٹائم ٹو ٹائم آپ خود چیلنج کریٹ کریں، ان کو اسٹرگل کیا ہوتا ہے اس سے روکیں نہیں. کیونکہ جب آپ یہ نہیں کریں گے نا تو جو آسانی ملتے جا رہی ہے، آسانی سے ملتے جا رہی ہے، وہ آج آپ کے سامنے ہے کہ ہر چیز، کوئی ایک اگر کھڑا ہو جائے کہ ایڈوکیشن پہ کام کرنا ہے تو وہ ایڈوکیشن پہ بھی کام کرے، ان کے ویلفیئر پہ بھی کام کرے، ان کے پلیسمنٹ پر بھی کام کرے، تو وہ توقع لگا بیٹھتے ہیں. ہم نے ہماری پرورش میں ہمارے بچوں کو یہی سکھایا کہ بیٹا تم کو کوئی بھی چیز کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، ہم سب پرووائڈ کریں گے. آپ کب تک کریں گے؟ ایک دن تو وہ آپ کے لڑکے کو، لڑکی کو بڑا ہونا ہے، اور جب آپ نے سکھایا نہیں ہے کہ کس طریقے سے محنت کر کے چیزیں حاصل کی جاتی ہیں تو پھر وہ توقع دوسری تیسری جگہ سے لگاتے ہیں. ملک میں جو مسلمانوں کی جو صورت حال ہے، ہمارے تعلق سے ایک مفروضہ قائم کر لیا گیا ہے، اور مطلب کہیں کہیں تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہم ہر چیز مانگ کر لیتے ہیں. ہم ملک کو کچھ دیتے نہیں ہیں، ملک سے سب کچھ لیتے ہیں. وہ چاہے اسکالرشپ سے معاملہ ہو، چاہے ریزرویشن کا ہو، چاہے اور بھی کوئی چیز ہو. مطلب یہ ایک تصور قائم کر لیا گیا ہے. کیا یہ تصور کس حد تک درست ہے، اور یہ پھر یہ کہ اس سے ہمیں باہر نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، تصور تو بالکل درست ہے. ماشاء اللہ آپ کا ایکسپو چل رہا ہے، آپ نیچے سارے جو بھی ادارے ہیں آپ ان میں پوچھے، وہ آپ کو اپنی پریشانیاں بتائیں گے. اور جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ ایڈوکیشن پرائیورٹی نہیں ہے، تو جہاں بات ہوتی ہے کہ گھر میں شادی ہے، اس کے لیے آپ کو نظم کرنا ہے، یا آپ کو 4 ویلر 2 ویلر خریدنا، اس کا نظم کرنا ہے، یا آپ کو باہر گھومنے جانا ہے، آپ کے اوڑھنا پہننا خرید و فروخت کے لیے آپ کو ارینجمنٹ کرنا ہے، یہ سارے ارینجمنٹ ہو جاتے ہیں. پر بیکاز دیر از نو اویئرنیس تو ایڈوکیشن پرائیورٹی نہیں ہے. اس کے لیے اب کوئی ادارے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ توقع بھی وہاں سے کرتے ہیں. یہ جو قوم کا تصور ایک بن چکا ہے، یہ تبھی چینج ہو سکتا ہے جب ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام جیسے اور فرد آئیں جو کہ ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. آج ہم میجورٹی کی اگر بات کریں، مسلم میجورٹی کی، تو یہ فری شپس پر ڈپینڈنٹ ہیں. وہ لیں چاہے نہیں لیں، لیکن فری شپس تو کریٹ کی گئی ہیں. اور جب یہ ڈاکٹر اے پی جے کلام کی طریقے سے پڑھ لکھ کر اپنے ہنر پر ناسا جیسی آرگنائزیشن کو ریفیوز کر کے اسرو میں آپ کے پورا ایک اسپیس پروگرام میں کام کریں، آپ کے ڈیفنس پروگرام میں کام کریں، تو یہ تعاون جب ہونا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ تصور ختم ہو جائے گا. یہ مزاج بدلے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ. امید کی جا سکتی ہے. میں اس تعلیمی موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک سماجی مسئلے پر بات کرنا چاہوں گا، جو آج ہمارے یہاں مطلب بہت بری طرح سے سرایت کر گیا ہے. اور چونکہ مطلب آپ کا ایک ایسے علمی گھرانے سے تعلق ہے جہاں آپ اس کا اچھی طرح سے اس کا جواب دے سکتے ہیں. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں شادیاں ٹوٹتی کیوں ہیں بہت زیادہ؟ مطلب جیسے ہی شادی ہوتی ہے اس میں 1 سال 2 سال تک اس میں عام طور پر مطلب بہت زیادہ بڑی تعداد میں شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر قابو پانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں پھر وہی اپنی بات کو دہراؤں گا جو پہلے میں نے آپ سے کہی تھی کہ والدین جو ہیں یہ اپنی محبت میں بچوں کے لیے اتنی آسانیاں کریٹ کر رہے ہیں کہ بچہ کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے. اس کو ہر طریقے کے سٹرگل سے، ہر طریقے کے کمپرومائز سے روک رکھا ہے. تو وہ بچے نہیں، وہ شہزادے شہزادی ہیں جو جب جیسی چیز مانگتے ہیں انہیں اگر آپ دے رہے ہیں تو کمپرومائز کا
مزاج تیار نہیں ہوتا. جب تک آپ کے بچے آپ کے پاس ہیں تب تک تو آپ کی جتنی طاقت ہے آپ لگا کر ان کے لیے آسانیاں کر سکتے ہیں. لیکن جس دن آپ کے بچے کو اپنی زندگی کسی اور کے ساتھ گزارنی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دو لوگ ایک مزاج کے ہوتے نہیں ہیں. اس میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ، بہت زیادہ کمپرومائز، بہت زیادہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. آپ نے اپنے بچے کو صرف گیو کیا ہے اور ٹیک سکھایا ہے تو یہ گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن بیٹھ نہیں پاتا. اور ایسے اگر دو فرد ان کی ساتھ شادی ہوتی ہے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ایک ایموشنل ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، جو ایک مینٹل ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، جب آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز سے روکتے ہیں یا کوئی چیز منع کرتے ہیں، یا آپ کے بچے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز چاہتا تھا وہ مجھے مل نہیں پائی، ایک طریقے سے ایک چھوٹی سی ہار ہوتی ہے، ایک سیٹ بیک ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا صدمہ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، یہ انسان کو ایموشنلی اور مینٹلی گرو ہونے میں بہت ہیلپ کرتا ہے. آپ اپنے بچے کو جتنا سمیٹ کے رکھیں گے، جتنا پروٹیکٹ کر کے رکھیں گے، اتنا اس کا مینٹل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ڈیلے ہوتے جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، مطلب بہت سے کیسز میں بچے آبزرو کر کے بھی بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن یہ تعداد بہت کم ہے. تو ریئل لائف ایکسپیرئنس کرنے دیجیے. ہار اور دکھ درد اور ہر چیز نہیں ملنا یہ زندگی کا اصول ہے. تو یہ آپ اگر جتنی جلدی سکھا سکیں تو بچے کو اس کا نگیٹو امپیکٹ نہیں ہوگا. یہ امپیکٹ، یہ سبق جب بچہ ایک شادی کی عمر کے بعد سیکھتا ہے، جب اس کے اوپر ڈپینڈنٹس ہیں اور اس کو کمائی کرنی ہے، تو جب وہ اس فیز میں ہار فیس کرتا ہے، لاس فیس کرتا ہے، یہ سارے چیلنجز آتے ہیں تو پریشانی زیادہ آتی ہے. جب آپ کا بچہ چھوٹا ہے اور آپ اس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہارنے کے لیے کیا، اس کو کسی کو نہ کھانا کھلانا ہے، نہ کسی کی ذمہ داری ہے. تو بچہ وہ سارا شوق ایبزارب کر کے اس کو انالائز کرتا ہے، اس کا مینٹل، اس کا برین اس طریقے سے ڈیولپ ہوتے رہتا ہے. بہت بہت شکریہ. سامعین کرام، ابھی آپ نے بہت ساری باتیں سماعت فرمائیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ طویل ہو سکتا ہے، لیکن ہم کسی اور مہمان کے ساتھ کسی اور موضوع پر پھر کچھ دیر میں آپ کے سامنے روبرو ہوں گے. خدا حافظ.